اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں SIO جیسی ایک عظیم تنظیم سے وابستہ کیا ہے، جس کا مقصد الہی ہدایات کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کرنا یہ رکھا گیا ہے۔ عزیز بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت عظیم مقصد ہے، یہ انبیائی مشن ہے کہ سماج میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ختم کیا جائے، نیکیوں کو پروان چڑھایا جائے، اچھائیوں کو پروان چڑھایا جائے، یہاں سے ظلم ختم ہو، یہاں سے ناانصافی ختم ہو، یہاں ایک ایسا سماج بنے جس سماج میں انسان کو سکون میسر آئے، جس سماج میں کوئی شخص اپنی ذات کی بنیاد پر چھوٹا یا بڑا نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ مقصد جتنا بڑا ہے یقیناً اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے یا اتنی ہی بڑی ہیں۔ عزیز بھائیوں، جب ہم اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک بہتر سماج کو تعمیر کریں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے تیار بھی ہونا پڑتا ہے۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے، جن کوالٹیز کی ضرورت ہے، ان کوالٹیز کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے جس زمانے میں بھی اس کام کو لے کر کے اٹھے ہیں، اس کاز کو لے کر کے اٹھے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں کے اندر جو خصوصیات رہی ہیں ان خصوصیتوں کو، ان کوالٹیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی وہ صفات بیان کرتا ہے، وہ اتنا عظیم کام انجام دینے والے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ تزکیے کا کیا مطلب ہے؟ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروان چڑھائیں، ہم اپنی خوبیوں کو پروان چڑھائیں، ہم اپنی کمزوریوں کو ختم کریں، ہم اخلاق کا ایک بہترین نمونہ بن جائیں، ہم اپنے خیالات میں پاکیزگی اختیار کریں، ہم اپنے روح کی بالیدگی کی طرف بڑھیں، اپنے روح کو اونچا اٹھانے کی کوشش کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی، اپنے نفس کو قابو میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ تمام چیزیں تزکیہ کا حصہ ہے۔ تزکیہ کا یہ حصہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے تمام معاملات میں ایک توازن پیدا کریں۔ یہ بھی تزکیے کا بہت اہم رول یہ ادا کرتا ہے۔ عزیز بھائیوں، تزکیے کا یہ عمل ایک مستقل چلنے والا عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم چند مہینوں کے لیے کر دیں، چند ہفتوں کے لیے کر دیں اور پھر خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ کوئی عمارت کی تعمیر کی طرح بھی نہیں ہے کہ یا کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ بنا دیں اور ختم کر دیں کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا، بلکہ تزکیے کا یہ عمل عمر بھر چلنے والا عمل ہے، زندگی بھر چلنے والا عمل ہے۔ اس عمل کے لیے ہم کو مستقل کوشاں رہنے کی ضرورت ہے، اس عمل کے لیے ہمیں ہمیشہ جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کے ہیلے اور بہانوں کے خلاف ہم اپنے آپ کو جگاتے رہنے کی ضرورت ہے، شیطان کے وسوسوں کے خلاف اپنے آپ کو جگاتے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تزکیے کا عمل ایک مستقل ہونے والا عمل ہے، تو ہمیں کبھی بھی اس سے لاپرواہی نہیں برتنی ہوگی۔ یہ تزکیے کے عمل کے بغیر، اپنے آپ کی صلاحیتوں کو بڑھائے بغیر، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیے بغیر ہم یہ عظیم کام کر ہی نہیں سکتے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک بہترین تبدیلی پیدا ہو، اس دنیا میں ایک بہترین تبدیلی پیدا ہو، تو ہمیں وہ تزکیے والی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، وہ مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ الحمدللہ SIO آف انڈیا مستقل اپنے کیڈر کے لیے، اپنے وابستگان کے لیے یہ انتظام کرتی آ رہی ہے کہ انہیں ایک ایسا ماحول ملے کہ وہ اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام تزکیے کا مستقل ہونے والا عمل ہے، لیکن چونکہ یہ کام کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے ہم وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ایسی مہمات کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارا کیڈر، ہمارے وابستگان بہت شعوری طور پر کہیں کوئی کمزوری اگر ہم کو نظر آئے تو اس کو دور کر کے اس تزکیے کے سست ہوتے عمل کو اور مضبوط کر لیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے SIO آف انڈیا نے اس میقات میں بھی یہ فیصلہ کیا ہے ابتدا میں کہ ہم 10 جنوری سے 31 جنوری تک ایک مہم انشاءاللہ منائیں گے، جس کے ذریعے سے
ہم اپنے کیڈر کو، اپنے وابستگان کو تزکیے کی جانب متوجہ کریں گے۔ اور اس ضمن میں 3 اہم کام ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمارے تمام وابستگان کا، ہمارے تمام کیڈر کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کو مضبوط کیے بغیر ہم کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے بغیر ہم کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ہم بڑا مقصد لے کر کے اٹھے ہیں تو اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقفیت اور ان سے غیر معمولی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے اس کا اظہار بھی ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے نہیں کرتے، تب تک کہ وہ تزکیے کا مقصد ہمارا پورا نہیں ہو سکتا، یا وہ مومنانہ صفت ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ تو عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی چیز جس کو ہم کو اس مہم کے دوران میں توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو بھی مضبوط کریں۔ عزیز ساتھیوں، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اس دنیا میں کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، یہ رہنمائی کی آخری کتاب ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں، اس سے ایک بہت غیر معمولی تعلق ہم کو پیدا کرنا چاہیے، اس کو حفظ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس پہ غور و تدبر کرنا چاہیے، اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، تیسرا اس مہم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے افراد کے درمیان میں، کیڈر کے درمیان میں، وابستگان کے درمیان میں ایک بنیان مرصوص کی طرح ایک مضبوط دیوار بننے کا، ایک مضبوط گروہ بننے کا، ایک مضبوط طاقت بننے کا معاملہ ہم کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہم کو اپنے اندر محبت کو پروان چڑھانا ہوگا، ہمارے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی، بہت زیادہ مضبوط تعلقات ہم کو پیدا کرنے ہوں گے۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کو پروان چڑھانا ہوگا، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو درگزر کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو درگزر کرنا ہوگا، اور سب کو ساتھ میں لے کر کے آگے بڑھنے کی ہم کو کوشش کرنی ہوگی۔ عزیز بھائیوں، یہ 3 مقاصد کے پیش نظر SI آف انڈیا نے یہ ملک گیر سطح کی تزکیہ مہم لانچ کی ہے۔ اس مہم کا آغاز انشاءاللہ آج سے ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس مہم کے درمیان، اس مہم کے دوران ہمارے تمام وابستگان اپنے تزکیے کی طرف خصوصاً متوجہ ہوں گے، اور ان 3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شب و روز گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے ہونے کا احساس کے ساتھ کہ وہ میرا رب ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، اس کے تمام صفات کے ساتھ اس کو محسوس کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور رہنما محسوس کرنا، ان کو اپنا قائد اور رہنما ماننا، عملی زندگی میں اس کا اظہار کرنا، اس کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اپنے تنظیم کے افراد کے ساتھ میں جوڑنا اور اس کو مضبوط کرنا، یہ 3 کام عزیز ساتھیوں ہم کو کرنے کے ہیں۔ یہ کام انشاءاللہ ہم کریں گے تو تزکیے کے باقی کاموں میں بھی اس کو خوب مدد ملے گی انشاءاللہ، اور اس میقات کے اندر ہم اور زیادہ کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی اس کوشش اور جدوجہد کے اندر ہم آگے بڑھیں۔ الحمدللہ SIO نے اپنے 40 سال مکمل کر لیے ہیں، اور یہ 21ویں میقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سابق ساتھیوں نے اور ہمارے بزرگوں نے جو کوششیں اور جدوجہد کے ساتھ اس قافلے کو یہاں تک لے کر کے آیا ہے، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قافلے کو آگے بڑھائیں، ایک عزم کے ساتھ، ایک پختہ ارادے کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ ہم بہت پر امید ہو کر کے اس ملک میں اپنے مقصد اور اپنے مشن کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ آپ تمام اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے تزکیے کی جانب مستقل متوجہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔